وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل وعلا في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله جل وعلا في مقام آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وقال الله جل وعلا في مقام آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو ہمیں خطبہ مسنونہ سکھایا ہے کہ جمعہ کے روز پڑھا جاتا ہے، عیدین میں پڑھا جاتا ہے، نکاح کے موقع پر پڑھا جاتا ہے، وہ ایک ہی خطبہ ہے۔ سب جگہوں پر یہی ایک خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کتنے جمعے پڑھائے، کتنے موقعوں پر وعظ فرمایا، کتنے خطبات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ خطبہ یہی پڑھا کرتے تھے۔ اسے بات سمجھ آتی ہے کہ اس خطبہ کے اندر کوئی خاص بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خاص موقع پر اپنے امتیوں کو سمجھانا چاہتے تھے۔ مگر نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس جمعے یہ خطبہ ہے، اگلے جمعے کوئی اور خطبہ ہو، اس سے اگلے جمعے کوئی اور خطبہ ہو۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم نہ ہو، الفاظ نہ ہو، بلکہ آپ کو تو اللہ رب العالمین نے جوامع الکلم عطا فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اللہ پاک نے کھول دیا تھا، اس کو وسیع فرما دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے قادر الکلام تھے، فصیح العرب تھے، عربی زبان کو بڑے شاندار طریقے سے جانا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پہ الگ خطبہ ارشاد فرماتے، یہ بالکل ممکن تھا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر، بلکہ ہر خاص موقع پر اپنے مخاطبین کو وہی الفاظ، وہی خطبہ، وہی مفہوم، وہی مضمون بار بار سنایا؟ محترم بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ میں آپ کے ان الفاظ میں خاص بات جو ہے وہ آپ بھی سماعت فرمائیے۔ چونکہ یہ خطبہ عربی میں پڑھا جاتا ہے، اس لیے ہمیں اس کے الفاظ، اس کا معنی، مفہوم سمجھ نہیں آتا، لیکن ہم آپ بھائیوں کے سامنے وہ خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اردو میں بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا مضمون، اس کا مفہوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، وہ خاص بات آپ تک بھی پہنچ جائے۔ اور انشاءاللہ اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا پیغام ہے۔ اس کے اندر دین کی حفاظت کا بنیادی اصول اور کلیہ دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جب بھی خطبہ دیتے فرماتے تعریف و اللہ پاک کی حمد و ثنا، توحید اور تعریفات، تمجیدات بیان کرنے کے بعد فرماتے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ لوگوں خوب سنو دھیان سے کہ اس کائنات میں سب سے سچی بات اللہ کی ہے۔ خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے سچی بات، سب سے بہتر بات، سب سے کھری بات، جس کے اندر سب سے زیادہ اصلاح ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید۔ تو بہت خاص بات، ہر موقع پہ یہی تاکید کی جا رہی کہ لوگوں، سب سے سچی بات کتاب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہ رہے اس کو پکڑو، اس کو سمجھو، اس کو پڑھو، اس کا معنی مفہوم تمہیں آنا چاہیے، ہر انسان کی زندگی میں زندگی اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس لیے فرماتے سب سے سچی بات، سب سے کھری بات، سب سے درست بات وہ اللہ کا قرآن ہے، قرآن مجید۔ پھر آپ فرماتے فإن خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین رہنمائی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور آپ کا طریقہ ہے۔ سب سے سچی بات کتاب اللہ کی ہے، اور سب سے اچھا طریقہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ساتھ فرماتے اور سب سے بری بات وہ دین کے اندر نیا کام ایجاد کرنا ہے، دین کے اندر نیا طریقہ نکالنا ہے، ثواب کی نیت سے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرنا، وہ سب سے بری بات۔ فرمایا بلکہ یہ بری بات، فرمایا یہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یعنی کہ ثواب کے لیے دین میں ہر
کیا جانے والا نیا کام وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ گمراہی ہے. کام ثواب کے لیے کیا جائے گا, کام اللہ رسول کی خوشنودی کے لیے کیا جائے گا, اس کام کے اندر پیسہ لگایا جائے گا, وقت لگایا جائے گا, سارا کچھ لگایا جائے گا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ اگر وہ کام اللہ کے قرآن کے مطابق نہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں, تو وہ نہ نیکی ہے, نہ تقویٰ ہے, نہ پرہیزگاری ہے, نہ اللہ کی رضا ہے, نہ خوشنودی ہے. فرمایا وہ گمراہی ہے. کل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار, اور ہر گمراہی جہنم کے اندر جانے والی. یہ ہے وہ خاص بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. تو اس خاص بات کو آپ 3 باتوں میں بیان کر سکتے ہیں کہ سب سے سچی بات قرآن, سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور سب سے برا کام دین کے اندر نیا کام بدعت. بدعت کتنا بڑا گناہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ناپسند ہے, اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہے. اس بارے میں ایک حدیث بیان کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا فرما دیں گے, قیامت کے دن اس کے علاوہ کہیں پانی نہیں ملے, صرف ایک حوض ہوگا, اور اس حوض کا مالک اللہ پاک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کا ذکر ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر, کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی. غم نہ کریں, اور یہ اس کا عطا کرنا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان, بہت بڑا فضل ہے. تو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آپ کے ہاتھ سے حوض کوثر سے جام پینے کے لیے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے, آپ کے دائیں بائیں آپ کے صحابہ کرام, ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام انشاءاللہ الرحمن موجود ہوں گے. جو لوگ جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے ان کو پیالے پلائیں گے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. اور جس نے ایک جام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے نوش فرما لیا, فرمایا قیامت کا دن جو 50,000 سال کا ایک دن ہے, اس 50,000 سال کے دن میں اس کو کبھی پیاس نہیں لگی, جس نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پیالہ. لوگ آ رہے ہوں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پلا رہے ہوں گے, لوگ جا رہے ہوں گے. ایک گروہ آئے گا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے. کیسے پتا چلے گا امتی ہیں؟ ادھر تو عیسائی بھی ہوں گے, یہودی بھی ہوں گے, ہندو بھی ہوں گے, سکھ بھی ہوں گے, سب ہوں گے, اور سب ایک حالت کے اندر ہوں گے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کیسے پہچانیں گے؟ ایک تو سیدھی سی بات ہے, ہم کہہ دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں, آپ پہچان لیں گے سب, لیکن ایسا نہیں. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے امتیوں کی خاص نشانی ہے. وہ خاص نشانی کیا ہے؟ کہ میرے امتی نماز پڑھتے ہیں, اس کے لیے وضو کرتے ہیں. تو جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے وہ اعضاء قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے. اللہ ان کو منور کر دے گا, روشن کر دے گا, نور اتر آئے گا, چہرے بھی چمک رہے ہیں, ہاتھ بھی چمک رہے ہیں, پاؤں بھی چمک رہے ہیں. تو میں اپنے امتیوں کو اس نشانی کے ساتھ پہچان لوں گا. تو اس لیے محترم بھائیوں, نماز پڑھنی چاہیے, وضو کرنا چاہیے. نماز پڑھیں گے تو وضو کریں گے نا, اور جب وضو کا پانی ہمارے جسم پہ لگے گا تبھی ہمارے اعضاء چمکیں گے نا, اور جب ہمارے اعضاء چمکیں گے تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانیں گے, اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے تبھی ہمیں حوض کوثر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام نصیب ہو. تو اللہ ہم سب کو نماز با جماعت 5 گانا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک گروہ آ رہا ہوگا, ان کے اعضاء چمک رہے ہیں, پوری نشانیاں ہیں, حوض کی طرف آ رہے ہیں, لیکن اچانک اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کرتے ہیں, دیوار کھڑی کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دیکھ رہے تھے, خوش ہو رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے, پوچھیں گے اے فرشتوں میرے امتی ہیں یہ, ان کو آنے دو, ہیں امتی, اعضاء بتا رہے ہیں, اعضاء روشن اور منور ہیں, چمک رہے,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق حاصل ہے کہ میرے امتی ہیں، سب کچھ ہے، مطلب نمازیں پڑھی ہیں، لیکن ذرا دیکھنا کیا نمازیں پڑھنا کافی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حجت کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، آنے دو میرے امتی ہے، لیکن فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ کو پتہ نہیں ہے؟ فرشتے کیا کہیں گے؟ آپ کو پتہ؟ اس جملے پہ آپ غور کر رہے ہیں؟ فرشتے کیا کہیں گے؟ آپ کو پتہ نہیں؟ یعنی فرشتوں کا عقیدہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ کعب غیب، تبھی تو کہہ رہے ہیں فرشتے آپ کو پتہ۔ اگر فرشتوں کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں تو یہ کہنے کی نوبت نہ تھی، لیکن فرشتے کہہ رہے کہ آپ کو پتہ نہیں۔ پوچھیں گے کیا نہیں پتا؟ فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی جب آپ دنیا سے آ گئے، اس کا مطلب فرشتوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت بھی ہو گئے، کہ آپ کے آ جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں، آپ کی شریعت میں ایسے ایسے کام ایجاد کر لیے تھے کہ جو آپ نے نہیں بتائے۔ اب وہ کام گناہ کے لیے کیے ہیں، اللہ کی ناراضگی کے لیے کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہونے کے لیے کیے ہیں، حوض کوثر کے جام سے محروم ہونے کے لیے کیے ہیں، اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائے اس لیے کیے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، ہر عمل کرنے والا اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ قیامت کے دن کامیاب ہو جاؤں، اللہ کی جنت میں چلا جاؤں، اللہ رسول خوش ہو جائے، اس لیے انسان عمل کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر فرشتے بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی انہوں نے آپ کے بعد ایسے ایسے کام کیے تھے دین میں کہ جو آپ نے نہیں کیے۔ اب یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے، ان الفاظ کے سننے سے پہلے آپ کہہ رہے تھے ان کو آنے دو، ان کو مت روکو، یہ میرے ہیں، میں ان کو پانی پلاؤں، لیکن یہ الفاظ سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ناراض ہوئے، آپ کا لہجہ کیسا بدلا، آپ نے کتنا سخت رویہ اختیار کیا۔ صحیح مسلم کے الفاظ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو دفع کر دو، ان کو دور کر دو، ایسے لوگوں کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا، اس میں نئے نئے کام ایجاد کر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بدعتی ہیں، دین میں ثواب کے لیے نئے نئے کام کرنے والے ہیں، تو ان بیچاروں کا مال بھی گیا، محنت بھی گئی، کوشش بھی گئی، اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے شفقت سے محروم ہو۔ کیا ملا؟ کچھ بھی نہ حاصل ہوا، سارے مقاصد ہی فوت ہو گئے۔ تو اب یہ ہیں وہ لوگ جو دین میں نئے نئے کام کرتے ہیں ثواب کے لیے، لیکن ان کے یہ کام اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ وہی خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد کرو کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خاص موقع پر ارشاد فرمایا کہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے سچی بات، سب سے بہتر بات وہ اللہ کا قرآن ہے، اور سب سے بہترین طریقہ وہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے۔ اور فرمایا جو قرآن اور حدیث سے ہٹا ہوگا وہ دین میں نیا کام ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت جو دین میں ثواب کے نام پر نیا کام کیا جاتا ہے، فرمایا وہ بدعت ہے، وہ چھوٹا کرے بڑا کرے، پاکستانی کرے عربی کرے عجمی کرے، اس کا تعلق کسی خاندان سے ہو، کسی جماعت سے ہو، وہ کیسا لباس پہنتا ہو، وہ کیسا جبہ پہنتا ہو، وہ کیسی دستار باندھتا ہو، اس کی پگڑی کا کلر کیسا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہر وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں، دین کے اندر ثواب کے نام پر نیا کام کیا جاتا ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے فرمایا کل بدعۃ ضلالۃ، وہ کام ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کے اندر جائے۔ محترم بھائیوں، یہ باتیں تمہیداً آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہیں۔ ہمارا موضوع پیچھے چلتا آ رہا تھا قیامت کی نشانیاں، اور ان نشانیوں میں سے میں نے ایک نشانی آپ کے سامنے بیان کی تھی، علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا پھیل جانا۔ اس بارے میں قدر تفصیل سے ہم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ پچھلا جمعہ جو تھا وہ تھا کہ ہم آیا اندازہ لگائیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت جہالت عام ہو جائے گی، جہالت پھیل جائے گی،
کیا جہالت پھیلی ہے؟ تو میں نے آپ کے سامنے کچھ مثالیں عرض کی تھیں کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے بازاروں میں دیکھیں، اپنے اسکولوں میں دیکھیں، اپنے تعلیم کے نصاب میں دیکھیں، اور عام انسان انفرادی طور پر اپنے گریبان میں جھانکے کہ اس کے اندر کتنی جہالت ہے، کتنا علم ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے۔ مثلا اس کا ایک موٹا سا اصول میں بتاؤں، قرآن کریم کے کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے۔ سورتیں کتنی؟ 114 سورتیں۔ یہ سراسر علم ہے، یہ سراسر نور ہے، یہ سراسر ہدایت ہے، یہ سراسر رہنمائی ہے، یہ سراسر ہمارے دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے قرآن مجید۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے نزول کا مقصد کہ ہم نے اس کو دلوں کی بیماری کے لیے شفا بنا کے نازل کیا۔ ہم دیکھیں کہ ہم میں سے ہر بھائی اس کے سینے میں کتنا قرآن ہے، کتنی صورتیں یاد ہیں مجھے؟ علم ہے نا، کتنا قرآن مجھے یاد ہے، کتنا قرآن کی صورتوں کا ترجمہ مجھے آتا ہے، کتنی میرے دل میں دماغ میں حدیثیں محفوظ ہیں۔ اگر آپ گنیں گے تو شاید چند صورتیں یاد ہوں گی، اور ان چند صورتوں میں سے شاید چند آیات کا ترجمہ یاد ہوگا، اور چند ایک شاید حدیثیں بھی یاد ہوں، ان کے عربی الفاظ نہ ہو، شاید اردو یاد ہو۔ اب اپنے اس علم کو سائڈ پہ رکھیں، قرآن کتنا یاد ہے وہ سائڈ پہ، ترجمہ کتنا یاد ہے وہ سائڈ پہ، وہ حدیثیں جتنی یاد ہے وہ سائڈ پہ، اس سائڈ پہ کرو، اور ذرا اپنی میموری جو ہے دماغ کی، دل کی، اپنی یاداشت، قوت حافظہ، آپ کا علم، اب باقی اس علم میں سے نکالو دنیا داری کتنی ہے، کاروبار کتنا ہے، خواہشات کتنی ہیں، اور جناب یہ جو سارے لوازمات، اس کے علاوہ میرے دل دماغ میں کتنا ہے۔ جب ہم تولیں گے نا، شاید کوئی چھٹانک، 2 چھٹانک، آدھ پاؤ پاؤ، کوئی قرآن حدیث ترجمہ یہ نکلا ہے، اور باقی 3 پاؤ کیا نکلے گا؟ ہر انسان سوچ سکتا ہے، ہر انسان اپنا محاسبہ کر سکتا ہے۔ پھر اب دیکھیں قرآن و حدیث، اللہ رسول، آخرت کا دن، قیامت، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، جواب دینا، پرسرات، یہ سارا کچھ تھوڑا، باقی کیا ہے؟ پھر اس کو ہم کیا کہیں؟ علم تو نہیں وہ، قرآن و حدیث تو نہیں وہ، اللہ رسول تو نہیں وہ، ہدایت تو نہیں وہ کیا ہے؟ کچھ ہی ہے۔ تو یہ اب آپ اپنا اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ پھر میرا نفس مجھے خود جواب دے گا، اے بندہ خدا، تیرے پاس تو قرآن نہیں، تیرے پاس تو حدیث نہیں، آیات قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کا ترجمہ یاد نہیں، کوئی حدیث یاد نہیں، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے فوراً مولوی صاحب سے رابطہ کرو۔ بھئی یہ قرآن کوئی مولویوں کی کتاب تھوڑی ہے۔ جیسے عیسائیوں نے اپنی بائبل کو کن کے سپرد کیا؟ اپنے کلیساؤں کے جو مالک تھے، احبار و رہبان تھے، ان سے کہا یہ پڑھنا، پڑھانا، سوچنا، غور و فکر کرنا، ہمیں احکام دینا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ مسلمان اس طرح نہیں ہے، یہ کتاب سب کی ہے، سب مسلمانوں کی ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کی ہے، اور یہ اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ میں تیری کتاب ہوں، تیرا نبی لے کر آیا، تیرے اللہ نے اس میں نازل فرمائی، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کا علم حاصل کرنا ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان پر لازم ہے، فرض ہے۔ لیکن ہم اس قرآن کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ یہ دلیل ہے ہماری جہالت کی۔ الفاظ سخت ہیں، لیکن میرے بھائیوں اس کے علاوہ گزارا بھی نہیں، میں کہوں تو اور کیا کہوں۔ بہرحال اب ہمارے پاس علم تھوڑا، جہالت بہت تھی، یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ تو جب میرے بھائیوں یہ صورتحال ہوتی ہے، پھر جہالت سے کبھی خیر نہیں آتی، جہالت سے کبھی خیر، بھی جہالت کثرت سے ہوگی تو اس سے خیر آئے گی، بھلائی آئے گی، سکون آئے گی، صراط مستقیم ملے گا، تمہیں نور ملے گا، تمہیں برہان ملے گا، تمہیں دلیل ملے گی، تمہیں جنت کا رستہ ملے گا، تمہیں اللہ رسول کا پیار ملے گا، اللہ رسول کی محبت ملے گی۔ اللہ کی قسم ہرگز نہیں مل سکتی۔ اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیں، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ لفظ واحد بولا ہے، یہ نہیں کہا ہماری پیروی کرو، کیا کہا؟ صرف اور صرف کس کی پیروی؟ میری پیروی۔ یعنی پیروی، جس کی پیروی کی جائے گی وہ افراد کتنے؟ 2 نہیں،
3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، وہ صرف ایک ذات ہے، اور وہ ذات تمام نقائص سے، تمام عیوب سے، تمام گناہوں سے منزہ ہے، پاک ہے، وہ سارے انسانوں سے اولا ہے، اعلیٰ ہے، اکمل و مکمل ہے، اور اس کی زبان اس وقت تک نہیں بولتی جب تک آسمان سے وحی نہ آ جائے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وحی آتی ہے تو بولتی، ایسی زبان اور کس کے منہ میں ہے کہ وحی آئے تو بولے وگرنہ نہ بولے؟ وہ صرف ایک شخص ہے، اور وہ ہے آمنہ کے لال، پیکر حسن و جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی ایسا ہے ہی کسی ماں نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا۔ تو لہذا اب یہ جہالت کیا کرے گی ہم سے؟ یہ جہالت جب پھیلے گی لوگ آزاد ہو جائیں گے، جو چاہے کرے، جو چاہے ثواب کے نام پہ کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی احساب کرنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، اور اگر اکثریت ایسوں کو حاصل ہو جائے تو پھر تو ماشاءاللہ حکومت ہی ان کی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، میں اپنے اسی موضوع سے جو آج کا موضوع ہے اسی سے اخذ کرتا ہوں، اسی کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم الا ماشاءاللہ کوئی اسلامی مہینہ ایسا گزرتا ہو جس میں ہمارے تہوار نہیں، وگرنہ مسلمانوں کے یہ اسلامی مہینے 12 ہیں، ہر مہینے میں 2-4 تہوار ضرور ہے، کوئی عرس ہے، کوئی میلہ ہے، کوئی ثواب کے نام پہ ہے، کوئی اسلامی ہے، کوئی غیر، 2-4 تہوار ضرور ہم مناتے ہیں۔ اور اگر یقین نہ آئے، کتابیں لکھی پڑی ہیں اردو بازار میں کہ 12 مہینوں میں کیا کیا ہوتا ہے، کس کس تاریخ کو ہوتا ہے، اسلامی کون سا مہینہ ہوگا، ہندی کون سا مہینہ ہوگا، انگریزی کون سا مہینہ ہوگا، اور اوسطاً ہر مہینے میں آپ کے پاکستان میں تقریباً کوئی درجن بھر پروگرام تو ضرور ہوتے ہیں۔ کوئی سنی کرتے ہیں، کوئی شیعہ کرتے ہیں، کوئی مالکی کرتے ہیں، کوئی حنبلی کرتے ہیں، کوئی فلاں کرتے ہیں، کوئی فلاں کرتے ضرور۔ لیکن میرے بھائیوں، ان میں سے بعض وہ تہوار ہیں جن کو خاص مذہبی رنگ میں منایا جاتا ہے، اور ان تہواروں میں سے رمضان سے پہلے جو مہینہ آتا ہے وہ کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ شعبان کا، اور اس شعبان کی 15ویں رات کو ایک خاص نام دیتے ہم، اس کا نام کیا ہے؟ شب برات۔ یہ تہوار مناتے، شرلیاں پٹاخے تیار ہو چکے، مسجدوں کے لیے لائٹوں کی بکنگ ہو چکی ہے، کس کس گلی میں بازار میں محفلیں سجیں گی، پروگرام ہوں گے، کیا کیا عبادتیں ہوں گی، سارا کچھ پروگرام طے پا چکا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہمارا نظریہ سن لو، ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ہم کسی کو اللہ کی عبادت سے نہیں روکتے، ہم کسی کو کسی نیکی کے کام سے نہیں روکتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو چیز نیکی نہیں لیکن نیکی کے نام پہ کی جا رہی ہے، جو چیز دین نہیں لیکن دین کے نام پر کی جا رہی ہے اور لوگوں سے کروائی جا رہی ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہم اس غلط کام کو، غیر شرعی کام کو جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں، ایسے کام کو ہوتا ہوا دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتے، خاموش نہیں رہ سکتے۔ اس لیے نہیں رہ سکتے کہ یہ جو امت ہے نا، آپ ہیں، ہم کس کی امت ہیں؟ امتی ہیں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ پاک نے اس امت کا ایک وصف بیان کیا، وہ یہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، اس امت کا ہر فرد بہترین ہے۔ کیوں بہترین ہے؟ آگے ان کے 2 وصف بتائے، 2 خوبیاں بتائی ہیں جن کی وجہ سے بہتر ہے، وگرنہ انسان ہونے کے ناطے سے تو سب آدم کی اولاد ہے، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، سب جسمانی لحاظ سے برابر ہے۔ پھر فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ فضیلت کی وجہ کوئی خاندان نہیں، کوئی کنبہ قبیلہ برادری نہیں، مال و دولت نہیں، عہدہ و منصب نہیں، اگر فضیلت کی وجہ ہے تو محترم بھائیو یہ ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم بہتر ہو، کیوں کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو تم میں سے برائی دیکھے اور اس کے اندر طاقت ہو تو اپنے ہاتھ سے روکو، اور اگر طاقت نہ ہو ہاتھ سے روکنے کی تو زبان سے روکے۔
اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا تو دل میں برا جانے. فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ اس ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. اور جو دل میں بھی برا نہیں جانتا ہے، گناہ کو دیکھے اور گناہ کو دیکھ کے الٹا خوش ہو، دل میں کوئی غصہ نہ آئے، ملال نہ آئے، افسوس نہ ہو کہ ہے مسلمان کر کیا رہا ہے مسلمان جا کدھر رہا ہے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، جس کے دل میں یہ خیال بھی نہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس من ورائہ حبۃ خردل من الایمان، پھر اس کے علاوہ تو اس کے دل میں رائی برابر رتی جتنا بھی ایمان نہیں. صرف ہم یہ کرتے ہیں کہ جب یہ تہوار آئیں ہم آپ کو یہ بات بتائیں کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور پھر ہم اعلان کرتے ہیں دیکھو ہمارا علم محدود ہے، ناقص ہے. کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اس کا علم مکمل ہے، اس نے سارا ہی کچھ پڑھا ہے، سب کچھ حاضر ہے. انسان ناقص سے بہرحال، ہمارا علم بھی ناقص. پھر ہم یہ کہتے ہیں بھائی اگر تم یہ کام کرتے ہو ہمیں تو پتہ نہیں چل سکا، لیکن اگر تمہیں پتہ چلا ہے، تمہارے پاس کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے، صحابہ کرام کا صحیح عمل موجود ہے، ہمیں بھی پیش کرو، ہم بھی انشاءاللہ ماننے والے. ہمارا موقف امام احمد ابن حنبل والا ہے، کیونکہ ہم سارے اماموں کو مانتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا ہم اماموں کو نہیں مانتے، ہم سارے اماموں کو مانتے ہیں. لیکن کیسے مانتے ہیں؟ شریعت کے دائرے میں رہ کر، کہ جو ان کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہم مانتے ہیں، اور جو ان کی بات بشر ہونے کے لحاظ سے قرآن و سنت کے مطابق میں ہم اس کو نہیں مانتے. اور یہی انہوں نے خود فرمایا ہے اپنی زندگی. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے یہ کہا بادشاہ کی عدالت میں کہ بادشاہ یہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام. اللہ پاک خود فرماتے قرآن مجید کے اندر کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ کلام کرتا ہے. لیکن اللہ کے کلام کرنا کیسا ہے؟ اس کی شان کے لائق. اللہ کلام کرتا ہے. تو اس نے بادشاہ نے کہا کہ یہ کلام نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اس جرم میں جیل میں ڈالا گیا، کوڑے لگائے گئے. کیسے کوڑے لگاتے؟ ایک جلاد ہٹا کٹا کھاتا پیتا اچھا نوجوان کڑیل جوان آتا اور ایک کوڑا اٹھاتا اور امام احمد ابن حنبل کی پیٹھ پر جتنے زور سے مار سکتا تھا مار چلا جاتا. اگلا کوڑا مارنے کے لیے تازہ غلام آتا، جلاد آتا. دیکھنے والوں نے دیکھ کے لکھا کہ امام صاحب اگر یہ کوڑے کسی ہاتھی کو پڑتے تو ہاتھی بلبلا اٹھتا. لیکن امام احمد ابن حنبل کوڑے کھاتے تھے، سزا لیتے تھے، جیل میں بند رہے. لیکن جب ان سے کہا جاتا کہ مانو یہ قرآن اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو امام احمد ابن حنبل ایک بات کہتے تھے دیکھو تم مجھے مار پیٹ کر نہیں منوا سکتے، کوڑے مار مار کر مجھ سے نہیں منوا سکتے. اگر مجھے منوانا ہے تو ایک سادہ سی بات سن لو، اور وہ یہ ہے کہ جو بات تم کرتے ہو اس کی دلیل کے طور پر ایک حدیث لے آؤ، قرآن کی آیت لے آؤ، میں خود مان جاؤں گا، کوڑے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بھائیو بات منوانے کے لیے کیا سزا نہیں، جیل نہیں، کوٹڑیاں نہیں، پھانسی کے پھندے نہیں، الزام نہیں، القاب نہیں، تارے نہیں. اگر بات منوانی ہے جو کام تم کر رہے ہو اگر یہ ثابت ہے تو اس کے لیے یا تو اللہ کے قرآن سے دلیل پیش کرو یا محمد الرسول اللہ کے فرمان سے دلیل پیش کرو، ہم ماننے والے انشاءاللہ. لیکن اگر تم کہو ہمارے پاس قرآن بھی نہیں، ہمارے پاس حدیث بھی نہیں، قرآن اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے سچی بات کھری بات اللہ کا قرآن ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ. تو دو بہترین چیزوں میں سے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، صرف سینہ زوری ہے، صرف تمہارے پاس جمعیت ہے، اکثریت ہے، تمہارے پاس فتوے ہیں، تمہارے پاس القاب ہے، تمہارے پاس یہ فرما بردار اور نافرمان ہونے کی، گستاخ اور فنا ہونے کی تم نے مہر اٹھائی ہوئی ہے. ہمیں نہ تمہاری اس مہر کا کوئی ڈر ہے، نہ تمہاری ان صداؤں کا ڈر ہے، نہ ہمیں ان تانوں کی ملامت کا کوئی ڈر ہے. ہماری صفت اللہ نے قرآن میں یہ بیان فرمائی ہے لا یخافون لومۃ لائم. حق بات کو دیکھ کر، جان کر، سمجھ کر وہ پھر حق بات پہ ڈٹ جاتے ہیں، تانوں مینوں کی پرواہ نہیں کرتے. لا یخافون لومۃ لائم. لوگ بدنام، لوگ کہتے رہے. انبیاء کو کہا گیا، صحابہ کرام کو کہا گیا، محدثین اعظام کو کہا گیا، اللہ کے نیک ولیوں کو کہا گیا
برے برے القابات سے نوازا گیا، لیکن وہ اپنے مرنے کے بعد زندہ ہوئے اور تا قیامت زندہ رہیں گے۔ زندہ ہونے سے میری مراد یہ زندہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، ان کا تذکرہ زندہ ہے، ان کی تعلیمات زندہ ہے، ان کی اقوال زندہ ہے، ان کا رستہ زندہ ہے، اور انشاءاللہ وہ زندہ رہے گا کہ وہ لوگ اس رستے پہ چلے تھے۔ تو محترم بھائیوں، ہم آپ کو آگاہی دینا چاہتے ہیں کہ اتنی بات تفصیل کے ساتھ، تمہید کے ساتھ یہ بیان کی، اس کا مقصد یہ ہے لا علمی عام ہے، جہالت عام ہے، اور اس جہالت میں سے شر پھوٹے گا، اور شر کبھی خیر نہیں لائے گا۔ شر دشمن ہے خیر کا، اور خیر قرآن مجید ہے، حدیث رسول ہے، اللہ کا دین اسلام ہے، یہ خیر ہے۔ اور شر کیا ہے؟ شر شیطان سے ہے، اور شیطان کا طریقہ کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ وہ بدعت ہو، وہ رسوم و رواج ہو، وہ غیر اقوام کی مشابہت ہو، وہ تم سے کوئی کام کروائے گا لیکن تمہیں کتاب و سنت سے دور لے جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، ایک خط کھینچا آپ نے، اور خط کھینچ کر اس کے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے خط کھینچے آپ نے، لکیر کھینچی،